دل کو سینوں میں ہم میں سے بسا۔ حج ایک بہت اہم فریضہ ہے اور بہت بابرکت فریضہ ہے، وہ زیر خیر سے بھرپور فریضہ ہے۔ جس آدمی کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیدار اور بیت اللہ شریف کے حج اور حج کی جو فرائض ہے اس کی ادائیگی اس کو پر لازم ہو تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کے اوپر حج ہو فرض ہو تو فلیعجل، وہ جلدی کرے، اس لیے کہ انسان کبھی بیماری کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کبھی راستے کے مسائل رہ جاتے ہیں، پھر حج رہ جائے تو اچھی بات نہیں ہے۔ حج کرنا چاہیے، اور میں بھی کہتا ہوں اکثر کہ حج یا قربانی اس میں بہت زیادہ مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی قرضہ نہ لے، لیکن انسان کے پاس اگر جانے کی استطاعت ہے تو کرنا چاہیے۔ اسے قرآن نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کے اوپر بیت اللہ کی حج جو ہے وہ فرض ہے، لازم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور پھر فرمائے مَنِ اسْتَطَاعَ، جس کے استطاعت ہو، سبیلا، راستے کے، یعنی ان کے پاس راستے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مسائل کے پاس ہے، وہ جا سکتے آ سکتے ہیں تو اس کو جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی نصاب کی ضرورت نہیں ہے، ہاں قرضے نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر آدمی کو اللہ نے دیا تو خرچ کرنا چاہیے اور حج کے لیے جانا چاہیے۔ اور آگے قرآن نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی کفر کرتے تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ مخلوقات سے بے پرواہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو پر حج کی استطاعت ہے، حج کے نہیں جاتے، وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کو پر حج فرض ہو نہیں جاتے تو فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، ان کی مرضی، اگر وہ مرنا چاہتے تو یہودی مرے یا نصرانی مرے یا عیسائی مرے، جس طرح مرنا چاہتے مرے، اس لیے کہ وہ حج نہیں کر رہے۔ حج کے بہرحال بہت اہم فریضہ ہے، لیکن اس حج کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیے، فرض ہے، اگر یہ حج میں رہ جائے تو حج نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو حج کی نیت ہے، جس کے ساتھ احرام بھی شامل ہے، یہ 2 کپڑے ہیں، ایک اوپر چادر ہے اور ایک دوسری کی طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے حج کی تلبیہ، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے یہ ایک قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کے ترانہ ہے، ایک دل کے ایک اظہار ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاضر ہونے کے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، یا اللہ آپ کی کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ حمد آپ کی ہے، تعریفات آپ کے لیے، بادشاہت آپ کے لیے، اللہ آپ کی کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہے یا اللہ لبیک۔ یہ بار بار جو تلبیہ پڑھتے ہیں اور مستانہ وار اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف جاتے ہیں تو یہ نیت ضروری ہے، نیت کے ساتھ احرام، اور احرام کے ساتھ پھر منہ سے یہ تلبیہ پڑھ کے ادھر جانا۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ادھر عرفات کے میدان میں حاضری ہے۔ اگر عرفی کے دن یعنی جو 9 ذی الحج ہے اس میں عرفی کے میدان میں حاضری بہت ضروری ہے۔ 8 تاریخ کو 8 ذی الحج کو تمام حاجی بیت اللہ شریف سے صبح کے ٹائم نکلتے ہیں اور مینا میں جمع ہو جاتے ہیں اور مینا میں رات گزارتے ہیں، اور پھر 9 ذی الحج کو صبح سارے حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی اس وقت ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ جمع بین الصلاتین کر کے وہ عرفات کے میدان میں پڑھتے ہیں، اور پورا دن عرفات کے میدان میں گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس آسمانی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جو کچھ لوگ مانگتے ہیں اللہ دیتے ہیں۔ جو آدمی حج میں ہے وہ تو عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، جو نہیں گئے پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہو 9 عرفے کے وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی بھی بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ بہرحال عرفات کے اس میدان میں حاضری یہ فرض ہے۔ اگر 9 ذی الحج کو ایک مسلمان و مومن مکے میں موجود ہے، طواف کر رہے ہیں، یا مسجد نبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں موجود ہے، اور یا عرفات کے میدان میں وہ جو اس کی جو حدود ہے اس سے باہر موجود ہے، وہ جو لوگوں کی گفتگو اور دعائیں سنتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں لیکن اس حدود سے باہر ہے، اس کے حج نہیں ہوتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ عرفات کے میدان میں حاضری ہو، اور اس کے بعد پھر تمام حاجی مغرب کے
جب سورج غروب ہو جاتے ہیں تو ادھر سے نکلتے مزدلفہ جاتے ہیں اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر 10 ذی الحج کو ادھر سے نکلتے ہیں اور پھر مینا کے میدان کی طرف آتے ہیں. مینا کے وسیع میدان جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور شیطان مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں. ایک بار آئے اور کہا تم کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی بیٹا ہے، اس کو قتل کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر پھینک دے اس کے طرف. پھر دوسری جگہ پہ پھر تیسری جگہ پر وہ شیطان ایک علامتی شیطان بھی موجود ہے. تو یہ 10 ذی الحج کو تمام مسلمان ادھر جاتے ہیں اور ادھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو حلال کرتے ہیں قسم، یعنی احرام کھولتے ہیں اور سر کو قصر حل کر کے اور پاک و صاف ہو کے نہا ہو کے کپڑے تبدیل کر کے اور پھر بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں اور ادھر طواف کرتے ہیں. اس طواف کو طواف زیارت کر بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ تمام مراحل سے گزر کے ابھی آگے پاک و صاف ہو کے وہ بیت اللہ شریف پہ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دی جاتے ہیں. اس کو طواف زیارت بولتے ہیں. یہ بھی فرض ہے. یہ 3 فرائض میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوتے. اس سے اس کے خود سے اہتمام کرنے چاہیے. جو حاجی حج پہ گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. جو نہیں گئے ہم سب ادھر ہے، ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجوں کے عبادات اور دعا میں ہم سب کا حصہ بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کے سفر بار بار اللہ نصیب کرے، اللہ بار بار نصیب کرے، اللہ بار بار نصیب کرے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.